وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى والله يهدي إليه من يريد. میرے محترم بزرگوں دوستوں، سمجھنے کی اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس میں دین اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی دینداری کے ساتھ جیے گا اور دینداری پر مرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنائیں گے اور اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنائیں گے۔ اور جو بے دینی کے ساتھ جیے گا یا بے دینی پر مرے گا تو نتیجتاً اللہ اس کی دنیا بھی اجاڑیں گے اور آخرت ایسی اجڑے گی کہ اس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنت کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پائیں گے۔ اس لیے اچھی طرح سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہے کہ اللہ کے یہاں سے ہر انسان کی کامیابی کا سبب حقیقی صرف اللہ کا دین ہے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ سمجھنی اور سمجھانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ آسان دیا ہے، مشکل نہیں دیا۔ اس لیے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، ودود ہے۔ اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، بڑی مہربانی کرنے والے ہیں اور اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو اس رحم اور محبت کے ناطے اللہ نے جو دین دیا ہے وہ آسان دیا، مشکل نہیں دیا۔ اسی لیے جگہ جگہ قرآن پاک میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی، کوئی مشکل ہی نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا کسی آدمی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا اللہ نے مکلف بنایا ہی نہیں ہے۔ کوئی حکم کسی کی طرف متوجہ ہے تو اس لیے ہے کہ وہ اس کے بس میں ہے، اور اگر بس میں نہیں ہوگا تو اللہ اس کا حکم نہیں دیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نماز روزہ اللہ نے سب پر فرض فرمایا، اس لیے کہ نماز اور روزہ قائم کرنا سب کے بس میں ہے، لیکن زکوٰۃ اور حج سب کے بس پہ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ اور حج ساری امت پر اللہ نے فرض نہیں کیا۔ جو نصاب کا مالک ہے اس کے لیے زکوٰۃ ہے، جو اللہ کے گھر پر جا سکتا ہے، شرائط پورے ہو رہے ہیں، اس کے لیے حج فرض ہے۔ لیکن نماز روزہ سب کے لیے آسان ہے، اس لیے سب پر فرض ہے، اور اس میں بھی اللہ کی طرف سے یہ آسانی ہے کہ آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں تیمم کر لیں، آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں لیٹ کر پڑھ لیں۔ سفر میں آپ عشاء کی 17 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت فرض پڑھ لے، 3 رکعت وتر پڑھ لے، آپ کو 17 رکعت کا ثواب ملے گا۔ آپ سفر میں ہیں بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، فرمایا تندرستی میں رکھ لیں۔ سفر میں ہیں، واپس آ کر اقامت کے زمانے میں رکھ لیں۔ اللہ نے یہ آسانی دیا، اور اتنا آسان دین اللہ نے دیا کہ ایک آدمی جوانی میں خوب عبادت کرتا ہے، خوب دعوت کی محنت کرتا ہے، خوب ریاض اور مجاہدہ کرتا ہے، لیکن بوڑھا ہو گیا، اب بڑھاپے میں نہیں ہو سکتا، تو فرمایا بڑھاپے میں نہ کرنے کے باوجود بھی جوانی کی عبادت لکھی جائے گی۔ ایک آدمی تندرستی میں خوب کام کرتا ہے لیکن بیمار ہو گیا، بیماری میں وہ سارے کام نہیں ہوتے، تو فرمایا بیماری میں تندرستی کی پوری
عبادت لکھی جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ ایک آدمی مقام پر رہ کر خوب عبادت، محنت، کام کرتا ہے، سفر میں چلا گیا تو سفر میں وہ سارے کام نہیں ہو پاتے، تو فرمایا سفر میں نہ کرنے کے باوجود بھی اقامت کی پوری عبادت لکھی جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ یہ بات سمجھنی ہے اور پوری امت کو سمجھانی ہے کہ دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر امت میں چلا پھرا جائے، محلوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، ملکوں میں، تو ایک بات جو کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ دنیا کے سارے کام بحسن و خوبی ہو رہے ہیں۔ تجارت ہے، کھیتی ہے، ملازمت ہے، حکومت ہے، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، سائنس ہے، ساری چیزیں بحسن و خوبی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی چیز چھوٹی ہوئی ہے تو امت میں سے دین چھوٹا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ امت کے دین کے چھوٹنے کا حال یہ ہے کہ دنیا میں آپ کہنے کو کہہ لو کہ دنیا میں 60-70 مسلمانوں کے ملک ہے، لیکن کوئی ملک آپ ایسا نہیں بتلا سکتے ہیں کہ جس ملک میں 100% ایمان والے بالغ مرد اور عورتیں پورے دین پر چل رہے ہو۔ ملک کو چھوڑے کوئی صوبے سے نیچے تحصیل، اور تحصیل سے نیچے کوئی گاؤں، کہ جس گاؤں میں 3000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں اور وہ پورے دین پر چل رہے ہو، ایسا گاؤں بتانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ یہ مایوسی کی بات نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ الحمدللہ دنیا میں خیر بڑھ رہی ہے، دنیا میں بہت سارے دینی کام ہو رہے ہیں، اس کے راستے سے خیر بڑھ رہی ہے، اور ہر جگہ خیر مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں زیادہ ہی ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود دین کا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس میں کوئی ایسا مجمع بھی نہیں ہے جو دنیا کو بتا سکے کہ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے۔ ہمارے پاس میں کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ جس ماحول میں دنیا کو ہم دعوت دے سکے کہ آؤ ہمارے ماحول میں، اور ہمارے ماحول میں آ کر کے آپ 24 گھنٹہ رہ کر، ہفتہ 2 ہفتہ رہ کر پورے اسلام کو اور دین کو سمجھ کر آپ چلے جاؤ۔ ایسا ماحول بھی بتانا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو سمجھنے کی بات میرے دوستو یہ ہے کہ یہ آسان دین مشکل کیوں ہوا اور چھوٹا کیوں، یہ سمجھنا ہے، تاکہ ایک محنت کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اگر اس پر آپ اور ہم غور کریں گے تو اس نتیجے پر ہم پہنچیں گے کہ امت کے اندر میں سے دین کے چھوٹنے کی وجہ دین کا مشکل ہونا نہیں ہے، اس لیے کہ دین تو آسان ہے۔ اللہ جو بھیجنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آسان دین بھیجا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آ رہے ہیں وہ فرماتے ہیں دین و یسرون، دین آسان ہے۔ تو پھر یہ آسان دین امت میں سے کیوں چھوٹا، اس کی کیا وجہ؟ تو غور کریں گے تو اس بات پر نتیجے پر پہنچیں گے کہ امت میں سے دین کی چھوٹنے کی 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ یقین کی خرابی ہے، دوسری وجہ ماحول کی خرابی ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کی باتیں ہیں، یہ تقریر نہ سمجھیں، یہ ضروری باتیں ہیں جو ہم سب کو اچھی طرح سمجھنی ہے، اور سمجھ کر پوری امت کو اور انسانیت پر اس کو لانے کی ہم کو کوشش کرنی ہے۔ یہ ذریعہ ہے، یہ باتیں معلوم ہیں، حلال معلوم ہے، حرام معلوم ہے۔ ایسا ہی دین پر چلنے کے وسائل بھی ہے، ہر جگہ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، علماء بھی ہے، مفتیان کرام بھی ہے، ہر زبان میں دینی کتابیں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود دین کا یہ حال ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دین معلوم بھی ہے، وسائل بھی ہے، لیکن اندر میں دین پر چلنے کی جو طاقت چاہیے اس طاقت کی کمی ہے۔ اور وہ طاقت آدمی کے اندر میں جو پیدا ہوتی ہے وہ 2 لائن کے یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک یقین تو اللہ کی ذات اور صفات کا، کہ آدمی کے دل کا یقین یہ بنے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور صفات میں بھی بڑے۔ اللہ کتنے بڑے؟
کیا دنیا کے جتنے سمندر ہیں وہ ساری روشنائی بنا دی جائے اور دنیا کے سارے درختوں کے قلم بنا دیے جائے اور سارے اولین اور آخرین انس اور جن اور سارے فرشتے اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کریں تو ساری روشنائی ختم ہو جائے گی، سارے قلم پورے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑھے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑھے، اللہ پیدا کرنے والے بڑھے، اللہ مارنے والے بڑھے، اللہ حفاظت کرنے والے بڑھے، اللہ پالنے والے بڑھے، اللہ معاف کرنے والے بڑھے، اللہ پکڑنے والے بڑھے، اللہ کی ہر صفت بڑھی۔ اس لیے سب سے پہلے ہر ایمان والے کا دل کا یقین یہ بنے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑھے، اپنی صفات میں بھی بڑھے۔ دوسرا یقین یہ بنے کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں دین پر چلنے کے اور دین کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ حق ہے، وہ یقینی ہے۔ آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ کی وعدے ہیں وہ وعدے جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے وعدے اور وعید پر یقین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں حق راسخ ہو جائے اور دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اس کے لیے جو علم اتارا ہے وہ وعدے اور وعید کا علم اتارا ہے، بشارت اور انذار کا علم اتارا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، فرمایا سچ آدمی کو نجات دے گی اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کرے گا۔ تو سچ پر نجات کا وعدہ ہے اور جھوٹ پر ہلاکت کی وعید ہے، یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے۔ قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹائیں گے اور صدقے سے مال کو بڑھائیں گے۔ تو سود پر مال کے مٹانے کی وعید ہے اور صدقے پر مال کے بڑھنے کا وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ کی دی۔ پورا قرآن اور حدیث وعدے اور وعید سے بھرا ہوا ہے، اور یہ فضائل کی کتابوں میں ہم سنیں گے تو اس میں فضائل بتلائے ہیں اور وعدے بتلائے ہیں اور وعیدیں بتائی ہیں ہر عمل کی۔ اس عمل کے کرنے کا یہ نفع ہے، اس کے چھوڑنے کا یہ نقصان ہے۔ اس لیے کہ دلوں میں جو حق راسخ ہوتا ہے وہ فضائل کے راستے سے ہوتا ہے، اور وعدے اور وعید کے راستے سے آدمی کے اندر میں کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور برے عمل کے چھوڑنے کا فکر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے راستہ وعدے اور وعید کا ہے۔ اسی لیے سارے نبیوں کو اللہ نے جو بھیجا ہے وہ بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ سارے نبیوں کی یہ دو صفتیں ہیں۔ انہیں ساتھ سے کہنا شروع کیا کہ اماں آپ نے میری کرامت اور بزرگی دیکھی کہ جب میں تمہارے ماحول میں آئی تھی تو کتنی گندگی تھی، اور میرے آنے کی وجہ سے وہ ساری گندگی ختم ہو گئی۔ دیکھو یہ میری بزرگی کی علامت ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ کہا کہ گندگی نہیں ختم ہوئی، تیری سونگنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ ماحول کا اتنا اثر ہے۔ اس لیے میرے دوستو دوسری بات ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین ہمارے لیے آسان ہو جائے، ہماری عورتوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے۔ تو دو چیز بنانی پڑے گی، ایک ہر آدمی کے اندر کا 2 لائن کا یقین بنانا پڑے گا، دوسرا اپنے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنانا پڑے گا۔ اس لیے کہ پورا عالم ابھی ایک محلے جیسا ہو گیا ہے، پورا عالم ایک محلہ جیسا۔ محلے کے ایک کونے پر کھڑے ہو کر آپ آواز دیں تو دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ ابھی دنیا کا حال یہ ہے کہ کوئی اچھائی کسی دنیا کے آخری کونے میں شروع ہوتی ہے تو چند سیکنڈ میں دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور اگر کوئی برائی شروع ہوتی ہے تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی۔ اس لیے ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بیک وقت میں بننا چاہیے۔ اگر یہ 2 چیز بنے گی تو پھر ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور آسان نہیں ہوگا بلکہ دین پر چلنا لذیذ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دین پر چلنے میں جو لذت ہے دنیا میں اچھے اچھے کھانوں میں وہ نہیں ہے، اچھے اچھے بنگلوں میں، اچھی اچھی گاڑیوں میں اور اچھے اچھے راحت کے نقشوں میں وہ لذت نہیں ہے جو لذت اللہ نے حکم کے پورا کرنے میں رکھی ہے اور نافرمانی سے بچنے میں رکھی ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں اہل اللیل فی لیلتہم الذ من اہل اللہ فی لہوہ،
فرمایا اللہ والوں کو ان کی راتوں کے جاگنے میں اور گھنٹوں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں اور اللہ کے سامنے آنسو بہانے میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو کھیل کود والوں کو اپنے کھیل کود میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے دین میں لذت بھی رکھی ہے، آسانی بھی رکھی ہے، لیکن اس وقت میں ہوگی جب کہ یہ ہمارا یقین بنے اور بیک وقت میں ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنے. اس لیے کہ دین جو آسان ہوتا ہے وہ آپس کے تعاون سے آسان ہوتا ہے. دین جو چلے گا وہ آپس کے تعاون سے آسان ہوگا. اور سب سے پہلے تعاون آدمی کو جو ملنا چاہیے وہ اپنے گھر میں ملنا چاہیے. اور گھر جو بنتا ہے وہ 3 افراد سے بنتا ہے، مرد سے، عورت سے اور بچے بچی سے بنتا ہے. اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ملت ابراہیمی کا اتباع کریں. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی جی ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کے پیچھے پیچھے چلیں. تو ملت ابراہیمی میں کیا ہے؟ فرمایا ملت ابراہیمی میں ابراہیم ہے، اسماعیل ہے اور حاجر ہے علیہ الصلوۃ والسلام. ایک مرد ہے، ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، اور تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے. تو اس تعاون کی وجہ سے مشکل سے مشکل حکم جو اللہ کی طرف سے آیا وہ آسان ہو گیا. آپ یہ بتائیں ایک بیوی اور بچے کو موت کے منہ میں چھوڑ کر جانا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ کیوں بولتے رہو آپ حضرات؟ مشکل ہے. تو آسان کیسے ہوا؟ تعاون کی وجہ سے آسان ہوا. مائیں حاجرہ نے پوچھا اللہ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا جاؤ، اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کا حکم آبادی کے لیے ہوتا ہے، بربادی کے لیے نہیں ہوتا. تو اتنا بڑا حکم آسان ہو گیا کہ بیوی کو اور بچے کو بے سر و سامانی میں موت کے منہ میں چھوڑ کر جاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دے. کہ بھائی بیٹے کو قربان کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ تو مشکل کام آسان کیسے ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے اسماعیل، میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جو حکم اللہ آپ کو دے رہے ہیں وہ آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اس لیے کہ جان اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور اللہ ہی پر لگانے کے لیے دی گئی ہے. اس لیے اللہ پر لگاتے ہوئے چلی جائے تو کام ہو گیا، اور حکم پورا کرتے ہوئے بچ گئی تو کام ہو گیا. اس لیے آپ تو اپنا حکم پورا کریں. تو اتنا بڑا حکم آسان ہو گیا تعاون کے راستے سے. اس لیے دین ہمارے لیے آسان جو ہوگا وہ ہمارے تعاون کے راستے سے آسان ہوگا. کہ سب سے پہلے ہمارے گھر کا ماحول بننا چاہیے. گھر میں جتنے افراد ہیں وہ دین کے لیے معاون بننا چاہیے، دین کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. پھر ہمارے محلے کا ماحول بننا چاہیے. اس لیے کہ اپنے بیٹے کے لیے بہو کہاں سے لائیں گے؟ کہ بھائی ماحول میں سے تو لائیں گے. اپنی بیٹی کو کہاں بھی آئیں گے؟ ماحول میں بھی آئیں گے. تو ماحول میں دینداری آنی چاہیے تاکہ میری بیٹی کا دین سلامت رہے. میرے گھر میں جو بہو آئے وہ دیندار آئے تاکہ میرے گھر کے بنے بنائے ماحول کو بگاڑ نہ دے. اسی کے ساتھ آپ کاروبار کہاں کریں گے؟ گھر میں بیٹھ کر کریں گے؟ بازاروں میں کریں گے آپ؟ تو بازاروں میں بیک وقت میں دین آنا چاہیے. جب سارے امانت دار ہوں گے تو کاروبار کرنا آسان ہو جائے گا. اور سارے بے ایمانی کے ساتھ کاروبار کریں گے تو ایک آدمی کے لیے دینداری کے ساتھ امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہمارے محلوں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں اور عالم میں بیک وقت میں دین کا ماحول بننا چاہیے. یہ 2 چیزیں بننے کے راستے سے دین آسان بھی ہو جائے گا، لذیذ بھی ہو جائے گا. کہ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ بھئی بات یاد رہے گی؟ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، ماحول کا بننا کیا ہے؟ یقین کے بننے میں 2 باتیں میں نے بتائی. تو ماحول کے آپس میں بھائی چارہ زندہ ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ والوں سے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر جیو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے جیو.
یہ دو چیزیں ماحول میں زندہ ہو جائے گی تو ماحول پاکیزہ بن جائے گا. ایک تو ہر آدمی اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزارے. عبادت کے معنی ہے اطاعت کے، کہ جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا وہ کریں گے، اور جس سے بچنے کے لیے کہا اس سے بچیں گے. اس کا نام عبادت ہے. تو عبادت اور اطاعت زندہ ہو جائے ماحول میں. دوسری بات، آپس میں بھائی چارہ زندہ ہو جائے، نفرتیں ختم ہو جائے، دشمنیاں ختم ہو جائے، تیری میری ختم ہو جائے، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو تانا دینا، ایک دوسرے سے بدگمانی کرنا، ایک دوسرے کی ٹو میں لگنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، یہ چیزیں ختم ہو کر آپس میں بھائی چارہ زندہ ہو جائے تو ماحول پاکیزہ بن جائے. اس لیے دین کے آسان ہونے کی یہ دو بنیادیں ہیں، ایک یقین بننا چاہیے اور ایک ماحول بننا چاہیے. اب میرے دوستو، یہ دونوں چیزیں بنی اور گھر سے لے کر عالم میں بنی، فرد بھی بنے اور عالم بھی بنے بیک وقت میں، ایک ساتھ میں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تو پوری شریعت لے کر اور دین لے کر کے بھیجا. آپ پورا دین لے کر کے آئیے، ہر عمل کی رہبری آپ کے دین میں ملے گی. دوسرا، ہر فرد امت کو دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور بیک وقت میں ماحول میں دین زندہ ہو جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا. ان اعمال نبوت میں مشغولی کی وجہ سے اور ان اعمال نبوت میں امت کو مشغول کرنے کے راستے سے بیک وقت میں فرق بنے گا اور بیک وقت میں ماحول میں دینداری آئے گی. وہ اعمال نبوت ایسے طاقتور ہے کہ دونوں کام ایک ساتھ ہوں گے، فرد بھی بنے گا اور ماحول بھی بنے گا. اللہ کو نہیں جانتے، نبی کو نہیں جانتے، آخرت کو نہیں جانتے، جاہل ہے. ان میں جا کر کے آپ ان کو اللہ کا تعارف کرائیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے چادر اوڑھنے والے، آپ اٹھیں اور اٹھ کر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور لوگوں کو اللہ کی بڑائی سمجھائیں کہ اللہ کتنے بڑے ہیں تمہارے پیدا کرنے والے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا کام دیا گیا دعوت کا، کہ بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر آپ پھریں اور پھر کر کے ان کو سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرائیں کہ اللہ کتنے بڑے ہیں اور اللہ کی صفات کتنے بڑے ہیں، اللہ کی شانیں کیا ہے. یہ آپ انسانوں کو تعارف کرائیں. دوسری بات، انسانوں کو یہ سمجھائیں کہ اتنے بڑے اللہ کو اپنے ساتھ لینے کا کیا راستہ ہے. اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ ملک و مال کا نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور نافرمانی سے بچنا ہے. اس لیے ان کو وعدے اور وعید سنائیں کہ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے تو یہ نفع ہوگا، حکم توڑیں گے تو یہ نقصان ہوگا. یہ دو باتیں. تیسری بات، انسانوں کو یہ سمجھاؤ کہ جب اللہ کے حکم کو پورا کر لو گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے تو اللہ تمہاری آخرت بنا دیں گے. جو تمہاری آخرت اصل زندگی ہے، جہاں خرب سال تک تم کو رہنا ہے، کبھی تمہاری زندگی ختم نہیں ہوگی، وہ اصل تمہاری زندگی ہے. یہ انسانوں کو سمجھاؤ. اس لیے سارے نبی سب سے پہلے دعوت کے ساتھ ان کی بعثت ہوتی ہے، اور دعوت میں یہ تین بنیادیں ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. اللہ سمجھانا، حکموں پر چلنے کا نفع، بے حکمی کا نقصان سمجھانا اور آخرت سمجھانا. یہ پہلی بنیاد ہے دعوت کی. دوسرا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے ساتھ بھی بھیجا. آپ فرماتے ہیں بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا ہے. تو دعوت کے راستے سے آدمی میں طلب پیدا ہوگی. اب اس کو دینے کا راستہ تعلیم کا ہے کہ اس کو تعلیم کے حلقوں میں بٹھا کر کے اللہ کے حکموں سے زندگی بننے کا یقین پیدا کرنے کے لیے اتنا سناؤ کہ یقین بن جائے کہ زندگی ملک و مال سے نہیں بنے گی، حکم پر عمل کرنے سے بنے گی، اور حکم توڑنے کے راستے سے زندگی اجڑے گی، یقین بن جائے. اس کے لیے دوسرا عمل آپ کو دیا گیا، وہ تعلیم دی گئی کہ آپ کو اللہ نے داعی اور معلم بنا کر کے دنیا میں بھیجا. لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ اللہ نے میری بعثت اس لیے کی ہے کہ میں انسانوں کو یہ سمجھاؤں کہ اخلاق کی بلندی کس کو کہتے ہیں. اس لیے کہ پوری دنیا اغراض سے بھری ہوئی تھی، اخلاق کا کہیں نام و نشان ہی نہیں تھا.
تو آپ نے اخلاق کی بلندی انسانوں کو سمجھائی کہ ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، مارنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، برا بھلا کہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی وہ بلندی عطا فرمائی کہ اللہ نے قرآن میں آپ کے بیان میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ کو تو ہم نے بہت بڑے اخلاق کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر اور عبادت اور اخلاق اس کے ساتھ بھیجا۔ آپ ان اعمال میں لگتے ہوئے آپ نے امت کے ہر فرد کو ان اعمال نبوت میں لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر ایمان والے میں 3 چیزیں ایک ساتھ پائی جاتی تھی: دعوت، علم اور ذکر۔ دعوت، علم اور عمل۔ کس کے ساتھ؟ کہ آپ کچھ لینے کے ساتھ نہیں، لگانے کے ساتھ، خدمت کرتے ہوئے، اخلاق کے ساتھ لوگوں کو لگاتے ہوئے ان اعمال میں لگیں گے۔ اور ان اعمال میں پوری امت کو لگایا گیا، اور اس کے لگنے اور لگانے کے لیے 2 میدان تجویز کیے امت کے لیے۔ ایک میدان نقل و حرکت کا، ایک میدان مقامی محنت کا۔ مہاجرین اور انصار کے ساتھ ہے اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ فرمایا سابقین اولین مہاجر اور انصار میں کے، اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ میں چلا، فرمایا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو۔ اس لیے آپ نے ان اعمال میں پوری امت کے لگانے کے لیے اور لگانے کے لیے 2 میدان تجویز فرمائے۔ ایک نقل و حرکت کا کہ امت پھرے دنیا میں اور اپنی جان اور مال کو لے کر پھرے۔ کیا کرتی ہوئی پھرے؟ صرف پھرنا پھرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پھرنا دعوت کے ساتھ پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے پھرنا، اللہ کے تعارف کراتے ہوئے پھرنا، دین کو سیکھتے ہوئے پھرنا۔ زندگی میں انفرادی نقل و حرکت ہے، مدنی زندگی میں اجتماعی نقل و حرکت ہے۔ مکی زندگی میں انفرادی نقل و حرکت اور مدنی زندگی میں اجتماعی نقل و حرکت ہے۔ آپ 25 سے زیادہ سفر آپ نے فرمائی اور اپنے صحابہ سے تقریباً بے سر و سامانی میں 150 سفر کرائے۔ صحابہ کا حال یہ ہے کہ پوری سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے، کپڑوں کی کمی اتنی ہے کہ ایک دوسرے کی اوٹ پہ بیٹھتے ہیں کہ سطر کھل نہ جائے، سواریوں کی اتنی کمی ہے کہ ایک ایک سواری پر 10 سوار باری باری سوار ہوتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، پیر پھٹ گئے، چتڑے باندھ کر کے چل رہے ہیں کہ امت پھرے۔ اور کہاں پھرے؟ کہ پورے عالم میں پھرے، جہاں تک پھر سکتے ہیں پھرے۔ اور کیسے پھرے؟ فرمایا دعوت دیتے ہوئے پھرے، دین کو سیکھتے سکھاتے ہوئے پھرے۔ لیکن پوری زندگی آدمی نہیں پھر سکتا، اللہ ہی نے ماں باپ کی ذمہ داری دی ہے، اللہ ہی نے بیوی بچوں کی ذمہ داری دیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کمانا بھی پڑے گا۔ دین نے ملک پنا نہیں ہے کہ بھئی سب چھوڑ چھاڑ کر کے کونے میں پکڑو اور بستر اٹھا کر پھرتے رہو، کہ اس کی کوئی تشکیل نہیں ہماری تبلیغ میں، اس لیے کہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور اسلام میں نفسانیت بھی نہیں ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کر دنیا کے کمانے میں لگاؤ حلال حرام سے، فرمایا اس کی بھی گنجائش نہیں۔ تو آپ پھریں گے، پھر کر آپ واپس آئیں گے، تو واپس جب آئیں گے اور آپ اللہ کے راستے میں پھریں گے تو پھرنے کے زمانے میں مسجد کا ماحول آپ کو ملے گا، اور مسجد میں اعمال نبوت میں آپ مشغول رہیں گے، کی محنت میں لگ جائے گا اور اعمال کو زندہ کرنے کی محنت میں لگ جائے گا، تو یہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا اور یہ کالا بھی نہیں ہوگا، بلکہ جو ترقی نکلنے کے زمانے میں ہوتی تھی وہی ترقی اس کو مقام پر ہوتی رہے گی، بلکہ زیادہ ہوگی اس کی ترقی۔ اس لیے کہ نکل کر کام کرنا آسان ہے کہ بھئی جماعت میں نکلنے میں مجاہدہ کیا ہے؟ صرف آپ کا لاہور کا ایئرپورٹ چھوڑنا یہ مجاہدہ ہے بس، یا کراچی کا ایئرپورٹ چھوڑنا یہ مجاہدہ ہے۔ اور جہاں آپ نے ایئرپورٹ چھوڑ دیا، اب نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، کچھ نہیں ہے، یا تو مسجد کی چھت ہے یا مسجد کا فرش ہے کہ بھئی سارے کام کرنا آسان ہے کہ نہیں؟ لیکن مقام پر تو سارے تقاضے ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، گھر کاروبار بھی ہے، کسی کو لینا بھی ہے، کسی کو دینا بھی ہے، تو اس مقام پر رہتے ہوئے ان اعمال میں کام لگنا، اس میں زیادہ مجاہدہ ہے۔ جب آپ اس مجاہدے کے ساتھ ان اعمال میں لگیں گے تو
تو جو ترقی اللہ کے راستے میں ہو رہی تھی اس سے زیادہ ترقی آپ کی مقام پر بھی ہوگی، اس لیے کہ ترقی مجاہدے کی بقدر ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی سمجھ رہا ہے پورا مجمع؟ وہ مقامی محنت کا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد کو ہدایت کا مرکز بنایا۔ قرآن پاک میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں بنایا گیا۔ اس گھر کی شان کیا ہے؟ فرمایا وہ برکت والا ہے اور ہدایت کا مرکز ہے۔ بیت اللہ پر ہدایت اترتی ہے اور بیت اللہ کے راستے سے دنیا کی ساری مساجد پر جاتی ہے، اور سارے مساجد میں اعمال مسجد قائم کرنے کی وجہ سے مسجد میں آنے والوں کو ملتی ہے، اور جب ان اعمال نبوت کے ساتھ اپنے محلوں اور اپنے گھروں تک ہم جاتے ہیں تو ان اعمال مسجد کے راستے سے ہمارے گھروں اور ہمارے محلوں میں ہدایت جاتی ہے۔ تو ہر گھر میں پانی پہنچ گیا، گھروں کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو گیا تو ہر گھر میں لائٹ پہنچ گئی۔ جب گھروں کا تعلق اعمال مسجد سے ہو جائے گا تو ان اعمال مسجد کے راستے سے ہر گھر میں ہدایت پہنچ جائے گی کا اور ایک مقامی محنت کا کیا کریں؟ کہ ایک تو پھریں، اور جب پھر کر واپس آ جائے تو یہی اعمال اپنی مسجدوں میں قائم کریں، اور ان میں رہنا ہے۔ کیوں بھائی رہنا ہے؟ کس کو رہنا ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی مقامی محنت میں بھی نہیں ہے تو کیسا مسلمان ہے؟ ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی مقامی محنت میں بھی نہیں ہے تو یہ کیسا مسلمان ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کے یہی دو کام ہیں کہ یا تو فارغ ہو کر اللہ کے دین کے کام کے لیے پھر رہا ہوگا، یا مقام پر اپنے گھر کاروبار کی دیکھ بھال کے ساتھ میں مقام پر اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوگا، اس کے علاوہ تیسرا کوئی کام نہیں۔ اس لیے میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر امت کو اٹھایا۔ جب ان اعمال میں لگنے کا حق ادا ہو گیا اور نقل و حرکت اور مقامی محنت جس انداز میں ہونی چاہیے ہو گئی تو اللہ نے اس کے اندر میں وہ طاقت رکھی ہے کہ جس کے نتیجے میں مجمع بھی تیار ہو گیا اور ماحول بھی تیار ہو گیا۔ کیا ہو گیا تیار؟ مجمع بھی تیار ہو گیا اور ماحول بھی تیار ہو گیا، جس کے نتیجے میں 100% ایمان والوں کے لیے دین پر چلنا آسان نہیں ہوا بلکہ لذیذ ہو گیا۔ یہ تیار ہے؟ اول میں جو کام جس راستے سے ہوا ہے وہ کام آج بھی اسی راستے سے ہوگا۔ اسی لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں لا تصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، فرمایا اس امت کے آخری مجمع کی اصلاح ہو نہیں سکتی ہے مگر اس راستے سے جس راستے سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ تو آپ کے زمانے میں اس راستے سے کام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر اور پوری انسانیت پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرما کر کے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے محنت کا وہ رخ اور محنت کے وہ اعمال دیے کہ جن اعمال کے راستے سے اور محنت کے جس رخ کے راستے سے قرن اول میں مجمع بھی بنا اور قرن اول میں ماحول بھی بنا۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، میں اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں۔ اور یوں فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرن اول کا ہیرا دے دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرن اول کا ہیرا دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس رخ سے کام ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کام کا وہ رخ مجھے عطا فرمایا۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانا۔ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں پوری امت کو بغیر کسی استثناء کے کہ بھئی نکلو نکل کر کے واپس آؤ تو مقامی کام کرو، تو آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہو؟ اور میں اس محنت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے اس سطح تک پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ دو بنیادیں ہماری محنت کی منزل ہے۔ اس کو ہم منزل بنا کر چلنا شروع کریں گے تو یا تو اللہ ہم کو وہاں تک پہنچا دیں گے زندگی میں محنت کرتے کرتے، اور جو پہنچ جائے گا وہ چمک جائے گا، اور اگر اللہ کو منظور نہیں ہوا کام کرتے کرتے جلدی مر گئے
اور وہاں تک نہیں پہنچے تو اللہ تعالیٰ ان پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ حشر فرما دیں گے، اور جو پہنچ جائے گا وہ بھی چمک جائے گا، اور جس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا وہ بھی چمک جائے گا۔ اس لیے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مجمع یہاں پر جمع کیا ہے، اور تقریباً 100 ملکوں کا مجمع یہاں جمع ہے، اور تقریباً قرآنوں کے عنوان سے یہ جمع ہے۔ اب یہ سارا مجمع یہ طے کرے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کام کو ہمیں صحیح طریقے سے کرنا ہے، اور اس کام کو پوری طریقے سے کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کی مدد تک پہنچنے کی یہ دو بنیادیں ہی کہ کام صحیح ہونا چاہیے اور ایک پورا ہونا چاہیے، کیفیت صحیح ہونا چاہیے، کمیت پوری ہونی چاہیے، کام کرنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے، اور ایک اس کی مقدار پوری ہونی چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے کام کرنے کا طریقہ ہو، صحیح ہو، اس کے لیے ہم یہ طے کریں کہ اس کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے اس محنت کو قربانی کے ساتھ کرنا۔ قربانی کے معنی میرے دوستو یہ ہے چھوڑنا نہیں ہے، قربانی کے معنی ہے کہ ہمارے خروج کا زمانہ آ گیا، چلے کا، 4 مہینے کا، جتنا بھی ہم نے مشورے سے طے کیا ہے نکلنا، یا ہمارے مقامی اعمال کا وقت طے ہو جو ہم نے اپنے مشوروں سے طے کیا ہے، مشورے کا ہے، تعلیم کا ہے، 2.5 گھنٹے 60 گھنٹے لگانے کی محنت کا ہے، 3 دن ہے، دوسرا گشت ہے، غرض یہ ہے کہ جو بھی اعمال کا وقت ہم نے طے کیا ہے، ایسا ہی ہمارے انفرادی اعمال بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، تسبیحات ہے، اذکار مسنونہ کا اہتمام ہے، دعاؤں کا مانگنا ہے، اسی کے ساتھ نوافل کی کثرت کرنا ہے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھنا ہے، دعاؤں کی کثرت کرنا ہے، جو بھی انفرادی اجتماعی اعمال کے لیے ہم نے اوقات طے کیے ہیں، ہر حال میں ہر عمل کو اپنے وقت پر کرنا، جی چاہے تو بھی کرنا، نہ چاہے تو بھی کرنا، فرصت ہو تو بھی کرنا، اور مشغولی ہو تو مشغولی کے کام کو آگے پیچھے کرنا، عمل کو اپنے وقت پر کرنا، اس کا نام قربانی ہے۔ اپنی تسبیحات پڑھنے کا وقت طے کیا ہے، کسی مشغولی کی وجہ سے، دنیاوی یا دینی مشغولی کی وجہ سے وہ وقت چھوٹ گیا اور تسبیح نہیں ہوئی وقت پر، تو ظہر سے پہلے اس کو پورا کرنا ہے، تو پہلے اس تاخیر پر استغفار کرے، پھر اپنی تسبیح پوری کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہر عمل کو اپنے وقت پر کرنا یہ قربانی ہے کہ بھئی پورا مجمع اس کے لیے تیار ہے۔ تو ایک تو قربانی کے ساتھ کرنا، دوسرا یقین کے ساتھ کرنا ان اعمال کو کہ یہ اعمال نبوت یقین ہے، اعمال نبوت ہے، اور میری دنیا اور آخرت کے بننے کا یہ یقینی سبب ہے۔ ان اعمال نبوت کے ذریعے سے اللہ میری دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے، اس یقین کے ساتھ ان اعمال کو کرنا۔ آج آپ نے اپنی مسجد میں 4 مہینے جن لوگ کی جماعتیں مہینوں کے اعتبار سے طے کی ہے ان کی تشکیل کرنا، لیکن ایمان آخرت اور دین کو بول کر پھر کرنا۔ لوہے کو گرم کیے بغیر آپ چاقو چھری نہیں بنا سکتے، پہلے لوہے کو گرم کرنا، اور گرم ہوگا ایمان سے، دین کا نفع سے، آخرت کے مذاکرے سے آدمی کے اندر میں کرنے کا داعیہ پیدا ہوگا۔ اب اس کے بعد اس کی 4 مہینے کی تشکیل کریں، 4 مہینے کے لیے تیار نہیں ہوا تو زیادہ زور نہ لگائے، زیادہ جبر نہ کریں، چلے کی بات کریں، چلے کے لیے نہیں تیار ہوا 3 دن کی بات کریں، 3 دن کے لیے کسی وجہ سے نہیں تیار ہوا تو آپ مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے لیے اس کو تیار کریں۔ آپ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوا مسجد کے عمل کے لیے، آخری ہر مجلس میں اپنی بات یہ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ اپنے گھر میں مستورات میں تعلیم شروع کرو، اپنے گھر میں، چاہے اس کا سال لگا ہو نہ لگا ہو، وقت لگا ہو نہ لگا ہو، 3 دن لگا ہو نہ لگا ہو، ہر مسلمان سے ملاقات میں اخیر میں اپنے گھر میں تعلیم کے زندہ کرنے کی بات کرو، اور ان کو بتاؤ کہ تعلیم کی کتاب ہے، فضائل اعمال کی ہے، فضائل صدقات کی ہے، یہ اردو میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، اور بہت ساری زبانوں میں ہے۔ جو زبان میں آپ کے گھر کے لوگ پڑھ سکتے ہیں ان کتابوں کو خرید کر اپنے گھروں میں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آپ تعلیم شروع کریں۔ اس لیے میرے دوستو ہر جگہ جا کر یہ محنت کرنا، جب 4 مہینے سے آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی عمل کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آپ کسی کی موت کی تشکیل کرو گے تو بخار پر تیار ہو جائے گا، موت کی تشکیل کرو تو وہ کہے گا میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو۔ آپ کہیں گے اچھا بخار آئے گا تو چلے گا، کیا بخار آئے گا تو چلے گا۔ تو ایسے اوپر سے نیچے آنا، 4 مہینہ ابھی معروف ہو گیا لوگوں میں کہ نئی چیز نہیں رہی،
اس لیے ہر مسلمان کے کان میں 4 مہینے کی بات پڑھنا چاہیے کہ زندگی کے بدلنے کے لیے، زندگی کا رخ صحیح کرنے کے لیے اور اپنے فکر کو بدلنے کے لیے اچھا 4 مہینہ لگانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس سے پوری قوت سے 4 مہینے کی دعوت دینا، اپنی ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعتیں نکالنا اور صحیح وقت گزارے اس کی فکر کرنا۔ اس طریقے سے 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے ہر گھر، ہر فرد پر محنت کرنا اور 1 مہینہ ہوتے ہوتے 100% افراد کی ملاقات پوری کرنا۔ کہ بھئی کون کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ میرے دوستو 1-2 مہینہ آپ کر کے دیکھو، صرف انشاءاللہ 2 مہینے میں وہ کام کا نفع ہم کو نظر آئے گا کہ ہماری طبیعتیں منشرح ہو جائے گی، بلکہ ہمارا بیٹھا ہوا عملہ کام پر کھڑا ہو جائے گا اور ہمارے لیے معاون بن جائے گا، صرف 2-3 مہینہ صحیح محنت کرنے کے نتیجے میں۔ اور جب حوصلے کام کے بڑھ جائیں گے تو زندگی بھر کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ 2.5 گھنٹے کی یہ محنت ہے۔ میں نے وقتی تقاضے بھی بتائے، دائمی تقاضے بھی بتائے، ان سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنا وقت لگانا ہے۔ باتوں میں اپنا وقت کم لگانا ہے، عمل میں اپنا وقت زیادہ لگانا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ایک مسجد کی تعلیم ہے، اس مسجد کی تعلیم میں پابندی کے ساتھ عمل کی نیت سے اپنے آپ کو بکھانا ہے، اس لیے کہ فضائل کی تعلیم کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے۔ ہمارے اندر کا جتنا بگاڑ ہے وہ بگاڑ اللہ عافیت کے ساتھ جو دور کریں گے وہ تعلیم کی برکت سے کریں گے۔ ایک آدمی مسجد میں آیا اور مسجد میں آ کے نماز پڑھ کر چلا گیا، زندگی میں حرام ہے تو حرام سے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، گھروں میں جھگڑے ہیں ختم نہیں ہوں گے۔ اگر یہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھ گیا، نماز کی سستی ہے تو نماز کی سستی تعلیم کی برکت سے دور ہوگی، کی برکت سے آئے گی۔ اخلاص اور للہیت زندگی میں تعلیم کی برکت سے آئے گی، اور عدی امت کا درد و غم دین کی تعلیم کی برکت سے آئے گا۔ زندگیوں کے بگاڑ دور ہوگا، زندگیوں میں اچھائی آئے گی، وہ تعلیم کے راستے سے آئے گی۔ اتنا بڑا عمل ہے، جیسے گولی ہے، گولی آدمی کھاتا ہے پیٹ پہ جاتی ہے، لیکن سر میں درد ہے تو یہ اثر کرتی ہے، اور گھٹنے میں درد ہے تو یہ اثر کرتی ہے۔ ایسا ہی یہ تعلیم کا عمل ہے۔ اللہ ہمارے رب ہے، وہ جانتے ہیں اس مجمع کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعلیم میں ایسے مضامین لائیں گے جس سے ہمارا بگاڑ دور ہو اور ہماری زندگیوں میں نکھار پیدا ہو۔ اس کے علاوہ نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں جہاں پر بھی وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اس کے ماحول کو بدلنا تمہارے میرے بس میں نہیں ہے، لیکن اپنے گھر کا ماحول بدلنا یہ ہمارے بس میں ہے۔ اگر اپنے گھر کا ماحول ہم بدل دیں اور ہمارے گھر کا ماحول ہم بنا دیں تو ہمارے یہ بچے بچیاں جو 3 سال سے اسکولوں کے اندر میں جاتی ہے اور 25-27 سال تک وہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ رہتی ہے، اگر ہمارے گھروں میں یہ 16 گھنٹے رہیں گے اور 8 گھنٹے تعلیم کے لیے جائیں گے تو ہمارے گھر کا ماحول باہر کے جراثیم سے ان کی حفاظت کر دے گا، اور ہمارے بچے بچیاں باہر کے مسموم فضا سے بچ کر کے اپنے دین کی سلامتی کے ساتھ یہ دنیاوی علوم کو لے لیں گی۔ اس سے ہم انکار نہیں کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سائنسداں بنائیں، آپ یہ سارے علوم دیں بچے بچیوں کو، لیکن دین کے ماحول میں دینا چاہیے، دینداری کے ساتھ دینا چاہیے۔ یہ سب کچھ حاصل ہو گیا اور دین ضائع ہو گیا تو اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کی تلافی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، نہ گھر کی سطح سے ہو سکتی ہے، نہ محلے کی سطح سے ہو سکتی ہے، اور نہ ملک کی سطح سے ہو سکتی ہے۔ اس کی تلافی ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے محلوں کا ماحول، اپنے گھروں کا ماحول بنایا جائے۔ اپنے گھروں کا ماحول بنانے کے لیے سب سے زیادہ طاقتور چیز جو ہے اپنے گھروں کی تعلیم ہے۔ یہ ابتداء کے 2 بڑے بڑے سبب ہیں۔ جو لوگ دین سے بے خبر ہوتے ہیں اور جو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ معمولی چیزوں پر دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ تمہارا مکان بنا دیں گے، تمہارے بچوں کو تعلیم دلوا دیں گے، تمہارے بیمار کا علاج کرا دیں گے، تو یہ دین چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے کے ساتھ سب کو کرنا ہے، محنت تو پوری امت پر کرنا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کو تلاش کرنا ہے کہ جو غریب بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ دوسرے کش کے ذریعے سے مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ ایسی محنت کرنا، وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ 3 دن کے لیے لے کر کے لانا، اس لیے کہ مسجدوار جماعتیں جو محلوں میں بنے گی ان کو اپنے ساتھ لے کر کام سے گزارنے کے نتیجے میں بنے گی۔ جب کام سے ان کو گزاریں گے تو پھر یہ کام کے بن جائیں گے۔ 3 دن کے اندر میں اچھا وقت لگانے سے سوجھ بوجھ آئے گی کس طرح اپنے محلے میں کام کرنا۔
تو اس کے لیے دوسرے گشت کے ذریعے سے آپ کو ہر محلے میں مسجد وار جماعت بنانی ہے. مسجد ہے تو مسجد میں کام شروع کرنا ہے، مسجد نہیں ہے تو کسی گیریج میں، کسی درخت کے نیچے، کسی آفس میں، کسی بند کمرے کو کرائے پر لے کر کے کسی بھی طریقے سے ہر محلے میں جہاں پر ایمان والے ہیں دوسرے گشت کے ذریعے سے محنت کو زندہ کرنا ہے، تاکہ 100% دینداری کی فضا ہمارے گھر سے لے کر عالم میں بنے. اب اس دن کا سوچیں گے کہ اپنے گھر کاروبار کو 27 دن میں پورا کریں گے اور ان اعمال کے ساتھ کریں گے. یہ جو روز کرنے کے عمل ہے، روز کرنے کا عمل مشورہ ہے، 2.5 گھنٹہ ہے اور تعلیم ہے. ہفتہ واری کرنے کا عمل 2 گشت ہے. تو یہ سارے عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کاروبار کی دیکھ بھال کریں گے اور 3 دن اللہ کے راستے میں نکلیں گے نہیں بلکہ اپنی جماعت بنا کر کے نکلیں گے. کیا کریں گے؟ ہر پرانا آدمی اپنی جماعت بنا کر کے نکلے، اس لیے کہ جو جماعت بنا کر کے نکلے گا وہی جماعت کی تعلیم اور تربیت کر سکے گا. جو عورت بچہ جنتی ہے وہ اپنے بچے کی قدر جانتی ہے، اس لیے اس کا بچہ روئے تو اس کے دل میں درد ہوتا ہے اور پڑوسی کا روئے تو ساتھ مل کر اپنے ایریے میں 50-60 گھروں میں محنت کر کے اپنی جماعت خود بنا. اب جماعت بنا کر کے جماعت 3 دن کے اندر میں 2 کام کرنا، ایک تو وقت پورا لگانا اور ایک اعمال پورے کرنا. کہ بھئی 3 دن میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ انفرادی اعمال سے استقامت آئے گی اور اجتماعی اعمال سے تربیت ہوگی، اور جو تربیت اور استقامت کے ساتھ اس محنت میں چلے گا اللہ قبولیت کے ساتھ اس سے کام لے گی. اور یہی اصل ہے کہ کام لیا جائے قبولیت کے ساتھ لیا جائے، ورنہ جہاں تک اللہ کے کام لینے کا نظام ہے اللہ کبھی فاسق اور فاجر سے بھی کام لے لیتے ہیں، کام ہو جائے گا لیکن فاسق فاجر کو ملے گا کچھ. اس لیے قبولیت کے ساتھ کام لینے کی شرط یہ ہے کہ اس محنت سے آدمی بنے اور بنا ہوا چلے، اور بننے اور بنا ہوا چلنے کے لیے یہ 2 بنیادیں ہیں، انفرادی اعمال ہے، اجتماعی اعمال ہے. اس سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ 3 دن چلا 4 مہینہ کرنے کے سارے کاموں کے ساتھ اور بچنے کی ساری چیزوں سے بچتے ہوئے کرنا، اور روز اپنا محاسبہ خود کرنا کہ آج کیا کیا ہوا اور کیا چھوٹا. کام پورا ہوا تو شکر کریں، کوئی کام چھوٹا ہے تلافی ممکن ہے تو تلافی کریں، تلافی ممکن نہیں ہے اجتماعی عمل چھوٹ گیا ہے تو سچی پکی توبہ استغفار کریں، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیں کہ اللہ آپ نے اتنی بڑی نعمت دیا اور مجھے مسجد کا ماحول دیا اور دعوت کا ماحول دیا، اس میں نے کام نہیں کیا، فارغ ہو کر نہیں کیا، تو میں واپس آ کر کیسے کر سکوں گا. اس لیے سچا پکا استغفار کرنا. جب شکر اور استغفار کے ساتھ چلیں گے تو اللہ استقامت عطا فرمائے گا. اس لیے میرے دوستوں پہلی بنیاد کرنا اور بچنا ہے، انفرادی اعمال بھی اجتماعی اعمال بھی. سوال سے لے کر لایانی تک یہ ساری بچنے کی چیزیں ہیں، اور بچنے کی چیزوں میں اس وقت میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ موبائل ہے. موبائل سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ موبائل سے پوری یکسوئی ختم ہو جاتی ہے جس سے استفادے کی راہیں کمزور ہو جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ کے راستے میں نکلنے کی پہلی بنیاد ہے. دوسری بنیاد فکر کی تبدیلی کے لیے 2 لائن کی محنت ہے. ایک گھر ایک فرد پر محنت کرنا نکلنے کے زمانے میں، ایمان سمجھانا، آخرت سمجھانا، دین کا نفع بے دینی کا نقصان سمجھانا. 4 مہینہ چلا، آخری درجے میں 3 دن میں کم سے کم 3 دن کی نقد جماعت نکال کر کے آنا. ہم تقریر کرنے کے لیے دنیا میں نہیں پھرتے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو امت میں زندہ کرنے کے لیے پھرتے ہیں. میں ہوں گے تو لوگ آتے رہیں گے، چمٹے رہیں گے، اور اگر اخلاق نہیں ہوں گے تو لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے. ہم تو آئے تھے چھاؤں کی تلاش میں، یہاں بھی دھوپ ہی دھوپ ہے، تو آئیں گے اور چلے جائیں گے. اس لیے اخلاق کے ساتھ اور منمانی کے ساتھ نہیں، قربانی کے ساتھ پیدا کر دیں گے. انفرادی اجتماعیوں میں زندگی میں الجھنوں کو ختم کریں گے، جس سے دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان بن جائے گی. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جو کچھ دیا ہے وہ قربانی کی برکت سے دیا ہے. ملنے کی ہو، 4 مہینے کی ہو، یہ ساری بنیادیں سمجھا کر بھیجنا. اتنا سمجھانا کہ جانے والی جماعت کے دل دماغ پر صرف کام کا داعیہ ہونا چاہیے اور کوئی داعیہ نہیں ہونا چاہیے. انفرادی دعوت کو بڑھانا ہی ہماری تعلیم، ہمارے کام میں صرف ترتیبات کی فکر نہیں ہونی چاہیے. ترتیبات پر عمل، ترتیبات کو عمل کو آسانی کے لیے ہے. ہمارے کام میں مقصود ہے
کہ ہر کام کرنے والے کو کام کی دھن لگے. کام کی دھن کے بغیر کام ہوتا ہی نہیں ہے. تو کام کا دھن لگنے کے لیے آسان راستہ ہے اپنی انفرادی دعوت کو بڑھانا. اس کے لیے انتظار نہیں کرنا کہ ہفتہ واری گشت ہوگا اس دن بیان کریں گے, یا گشت میں متکلم بنیں گے, یا دوسرے گشت میں جا کر دعوت کی بات کریں گے, یا آدھے گھنٹے میں بات کریں گے. بلکہ میرے دوستو, جہاں جہاں موقع تلاش کر کے انفرادی دعوت کو بڑھانا. آپ گھر سے نکلے, رکشہ میں بیٹھے, تو رکشہ ڈرائیور مسلمان ہی, تو آپ اس سے بات کرتے ہوئے ایمان کی بات کریں, آخرت کی بات کریں, دین کی بات کریں, ہفتہ واری اجتماع میں آنے کی اس کو دعوت دیں. آپ بس میں بیٹھے ہیں, مسلمان آپ کے پڑوس میں ہیں, آپ اس سے بیٹھ کر ایمان آخرت کی بات کریں. آپ اپنی آفس میں ہیں, آپ سیٹ ہیں, آپ کے نوکروں سے موقع ماحول نکال کر کے آپ بات کریں. آپ کے پاس لیبر ہے, ان لیبروں کے ساتھ میں دینداری آئے اس کا آپ فکر کریں. آپ کے دکان پر گاہک آ رہے ہیں, سامان بیچ رہے ہیں, موقع نکال کر کے ان سے بات کریں. غرض یہ کہ میرے دوستو, انفرادی دعوت کو اتنا بڑھایا جائے کہ جس کے ذریعے سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہ بچے کہ جس کے کانوں میں اللہ کی بات نہ پڑے, نبی کی بات نہ پڑے, آخرت کی بات نہ پڑے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی ذمہ داری کا فکر اس میں نہ پیدا ہو. اس کے لیے پوری انفرادی دعوت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا. جتنا انفرادی مل رہی ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ کی یہاں میری قبولیت بڑھ رہی ہے. اور اگر دعا میں کمی ہو رہی ہے تو اپنے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہر موڑ پر اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنی ہے. زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگیں گے, اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے اور دعا کی قبولیت کا بھی وعدہ کیا ہے. اس کے لیے ذرا بھی کوئی گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہے مانگو میں قبول کروں گا, اب کیا چیز رہ گئی. مانگنے کا حکم بھی دے رہے ہیں اور مانگنے کی قبولیت کی بھی اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں. اس لیے خوب اپنی دعاؤں کا اہتمام کو بڑھانا. اللہ ہمارے لیے کرنا آسان فرمائے اور پوری امت کو مقصد حیات پر اللہ کھڑا فرمائے. ابھی آپ حضرات الحمدللہ بڑی محبت سے پورے اکرام کے ساتھ اور تقریباً 2 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت ہو گیا اپنی تمام تقاضوں کو دبا کر آپ حضرات بیٹھے ہیں. اللہ بہت قبول فرمائے, بہت ترقیات سے نوازے. اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے, اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما دے. اب یہ جو باتیں آپ حضرات نے سنی ہیں, اب 2-2, 4-4, 6-6 آدمیوں کی جماعت بنا کر کے بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا اس کا مذاکرہ کر لیں, صرف اجمالی باتوں کا کہ کیا باتیں آئی. آپ حضرات جانتے ہیں کہ بھئی آدمی بنانے کی بات آئی, ماحول بنانے کی بات آئی, اس کے لیے اعمال نبوت آئے, اس کے لیے محنت کی 2 شکلیں آئی, اور ان 2 شکلوں کی ترتیب بنائی. تو ان کی باتوں